علامہ واقدی بہت بڑے تاریخ دان گزرے ہیں۔ آپ کا شمار ائمہ تاریخ میں ہوتا ہے۔ علامہ واقدی کے دو دوست تھے، ایک ہاشمی اور دوسرے نبطی۔ یہ تینوں باہم گہرے دوست تھے۔ ایک بار عید کے موقع پر علامہ واقدی کو انتہائی تنگ دستی نے آن گھیرا۔ گھر والی نے بچوں کے کپڑے اور عید منانے کا سخت تقاضا کیا۔ علامہ کے پاس اس وقت کوئی اسباب موجود نہ تھے۔ علامہ واقدی نے اپنے دوست ہاشمی کی طرف امداد کے لیے قاصد بھیجا۔ ہاشمی نے 1000 دینار کی تھیلی علامہ واقدی کے پاس بھیج دی۔ جیسے ہی یہ تھیلی علامہ واقدی کو ملی، ایک قاصد آیا، اس نے نبطی کا خط علامہ کو پیش کیا۔ علامہ واقدی نے خط پڑھا تو ان پہ یہ حقیقت آشکار ہوئی کہ نبطی لکھ رہے ہیں، میرے بیوی بچے عید کے لیے کپڑوں کا تقاضا کر رہے ہیں، میرے پاس کچھ نہیں ہے، اسباب نہیں ہیں، ممکن ہو تو میری مدد کرو۔ علامہ واقدی نے فوراً وہ تھیلی اپنے دوست نبطی کو بھیج دی۔ اس واقعے کو کافی دیر گزر گئی۔ پھر علامہ واقدی کے پاس ان کا دوست ہاشمی کہ جس سے انہوں نے امداد طلب کی تھی، وہی تھیلی کہ جو علامہ واقدی نے نبطی کو دی، وہ لیے ہوئے حاضر ہوا۔ ہاشمی نے آ کر علامہ واقدی سے کہا کہ میں نے یہ تھیلی تمہارے پاس بھیجی تھی، تم نے امداد کا تقاضا کیا تھا، یہ تھیلی نبطی کے پاس کیسے پہنچ گئی؟ علامہ واقدی نے کہا، دوست کیا عرض کروں کہ جیسے ہی تم نے مجھے تھیلی دی، نبطی کا خط آیا کہ جس میں اس نے لکھا تھا کہ وہ انتہائی فاقہ مستی میں ہے اور اس کے بچے عید کے لیے کپڑوں کا تقاضا کر رہے ہیں۔ سو میرے پاس وہ تھیلی موجود تھی کہ جو میں نے تم سے مانگی تھی۔ اب میری غیرت نے یہ گوارا نہ کیا کہ میرے پاس یہ تھیلی موجود ہو اور میں اپنے دوست کی مدد نہ کروں، سو یہ تھیلی میں نے نبطی کو بھجوا دی۔ اب علامہ واقدی نے ہاشمی سے پوچھا کہ یہ تھیلی تو میں نے نبطی کو دی تھی، یہ تمہارے پاس کیسے آ گئی؟ یہ سن کر ہاشمی کہنے لگا کہ پیارے دوست، جب تم نے مجھ سے مدد کا تقاضا کیا تو اس وقت میرے پاس یہی ایک تھیلی تھی، سو میری غیرت نے بھی گوارا نہ کیا کہ میرے پاس یہ تھیلی موجود ہو اور میں اپنے دوست کی مدد نہ کروں، سو میں نے یہ تھیلی تمہیں بھیج دی۔ اب میں کلاش ہو گیا، میرے پاس کچھ نہ تھا، سو میں نے مدد کے لیے نبطی سے تقاضا کیا، سو نبطی نے یہ تھیلی مجھے بھیج دی۔ اب میں تمہارے پاس آیا کہ اس معاملہ کی تحقیق کروں۔ اب ہاشمی نے واقدی سے کہا کہ بہتر یہ ہے کہ ان 1000 دینار میں سے 100 دینار تم اپنی بیوی کو عید کے اخراجات کے لیے دے دو، باقی 900 دینار ہم تینوں دوست تقسیم کر لیتے ہیں۔ چنانچہ تینوں دوستوں نے 900 دینار آپس میں تقسیم کر لی۔ اب شدہ یہ بات بادشاہی وقت تک پہنچی تو بادشاہ نے تینوں کو دربار میں طلب کر لیا۔ بادشاہ نے علامہ واقدی کو مخاطب کیا اور کہنے لگا کہ یہ 7000 دینار میں آپ کو دے رہا، 1000 دینار آپ اپنی بیوی کو خرچ کے لیے دے دیجئے اور یہ 6000 دینار آپ تینوں دوست آپس میں برابر بانٹ لیجئے۔ سو تینوں دوستوں نے 2000 دینار لے لیے اور 1000 دینار علامہ واقدی کی زوجہ کو دے دیے گئے۔ صاحبو، دوستی کے اپنے تقاضے ہیں۔ ان احباب کی دوستیاں اللہ کے لیے ہوتی تھیں کہ جیسے اسلام میں دوستی کا نظریہ یہی ہے کہ اگر کسی سے دوستی ہے تو اللہ کے لیے اور اگر کسی سے دشمنی ہے تو اللہ کے لیے، سو بہت ہی مبارک ہے وہ دوستی کہ جو اللہ کے لیے ہو، اور مبارک ہے وہ دوستی کہ جس میں ایسے احساسات پائے جائیں۔ اللہ پاک ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔